الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی اور علم والوں نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے، اور اہل کتاب نے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپسی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، یہ جو دو آیتیں ہیں قرآن پاک کی، ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ترجمہ آپ نے سنا، اس میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بہت ہی انوکھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں توحید کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، لیکن ایک الگ انداز میں اللہ نے اسے بیان فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب نازل فرمائی؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہود کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ملک شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کے 4 ملکوں کا مجموعہ تھا۔ آج تو وہ ٹکڑے ہو چکا ہے، جسے ہم سیریا کہتے ہیں، وہ ایک حصہ ہے۔ آج کے جو 4 ملک ہیں، سیریا، لبنان، فلسطین اور جارڈن، جسے اردن کہتے ہیں، یہ 4 ملک مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام کہلاتا تھا، اور یہ پورے ملک کی احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ احادیث میں اس پورے ملک کی، پورے خطے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اسے دوبارہ جنت میں رکھ دیں گے۔
اتنی فضیلت اور برکت والی یہ سرزمین ہے. قرب قیامت میں یہ سب ہوگا، حالات آئیں گے اس پر، لیکن یہی مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بھی بنے گا. تو اس جگہ سے دو یہودی جو علماء تھے وہ مدینہ منورہ تشریف لائے. آ کر انہوں نے جب مدینے کو دیکھا، ابھی اندر داخل نہیں ہوئے، دور ہی سے دیکھا کہ چاروں طرف کھجوروں کے باغات ہیں. مدینہ تو کھجوروں سے لبریز تھا. تو انہوں نے دیکھ کر فوراً یہ سمجھ لیا کہ یہ وہی بستی ہے جس کے بارے میں ہمارے کتاب میں ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اسی بستی میں نبی آخر الزماں آئیں گے. جو سب سے آخر نبی آئیں گے زمانے میں وہ اسی بستی میں آئیں گے، اور یہیں وہ قیام بھی فرمائیں گے، ان کا قیام بھی یہیں ہوگا. چنانچہ خوش ہوئے اور بستی میں داخل ہوئے. تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑی ہستی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، اپنے آپ کو نبی کہتی ہے. جب انہیں اس کی اطلاع ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ محمد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ میں محمد ہوں. کیا آپ احمد ہیں؟ کہا کہ میں احمد ہوں. تو پھر انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ یہود کے بڑے دو علماء تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھتے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن جو آپ پر نازل ہوا ہے، اس میں سب سے بڑی شہادت والی آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں شہادت والی، ان میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے بتایا کہ یہ آیت ہے سب سے بڑی شہادت والی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. کائنات کے ذرے ذرے نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے. ساری مخلوقات نے گواہی دی، انسانوں میں بھی بہت سو نے دی، جنات میں بھی بہت سو نے دی، سارے فرشتوں نے دی، سارے نبیوں نے دی، سارے رسولوں نے دی، اور اللہ کی ساری مخلوقات نے دی. لیکن اس آیت میں بڑے ہی عجیب نرالے انداز میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی گواہ ہوں، میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. قرآن پاک میں کہیں کسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ثابت نہیں ہے کہ اللہ نے خود گواہی دی. یہ صرف یہ ایک آیت ہے، اسی لیے اسے سب سے بڑی شہادت والی آیت کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میں معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ان کی ایک کتاب ہے مسند احمد. انہوں نے اس کتاب میں 40,000 حدیثوں کو جمع کیا. بہت بڑی کتاب ہے حدیث، 40 جلدوں میں 40,000 حدیثوں کا مجموعہ. اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ آیت پڑھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد کہا وانا علی ذلک من الشاہدین، میں بھی خود اس پر گواہ ہوں یا رب. اللہ میں بھی گواہی دے رہا ہوں اس کی، کیونکہ اللہ نے خود گواہی دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کہا اے اللہ میں بھی اس پر گواہ ہوں. اسی وجہ سے امام اعمش سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان جب بھی قرآن آپ پڑھیں اور یہ آیت پڑھیں تو مسلمان کو چاہیے کہ اس آیت کے بعد اپنی زبان سے یہ جملہ نکالے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. چھوٹا سا جملہ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں بھی اس پر گواہ ہوں، میں بھی گواہی دوں گا. آیت پڑھتے ہی اگر آپ کو آیت نہ یاد آئے تو آپ اردو میں کہیں اے اللہ جب تو خود گواہی دے رہا اپنے بارے میں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، انبیاء گواہی دے رہے ہیں، تو میں بھی گواہی دے رہا ہوں. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟
روایت میں ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اے میرے فرشتوں، اس بندے نے مجھ سے عہد کیا تھا دنیا میں، اور میں عہد اور وعدے کو پورا کرنے والوں میں سب سے افضل، سب سے بڑا ہوں۔ میرے سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ وعدوں کو پورا کرنے والا ہوں، لہٰذا تم اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ ہم نے جو دنیا میں گواہی دی، اس گواہی پر کل قیامت میں یہ انعام ملے گا روایت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہوئے، جب بھی موقع ملے ہم قرآن پڑھیں، یہ آیت ہمارے سامنے آئے تو ہم کہیں، ہم بھی گواہی دیں، اے اللہ میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ تو اس جملے پر کل قیامت کے دن اللہ فرشتوں کے سامنے کہیں گے اسے جنت میں داخل کرو۔ اور ایک روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھے اور پھر اس کے بعد اسی سورت کی آیت نمبر 26 اور 27 آگے آ رہی ہے، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، صرف 4.5 لائن کی آیت ہے، 2 آیتیں پیچھے صفحے پر ہے، آیت نمبر 26 اور 27، یہ 2 آیتیں۔ تو 3 چیزیں ہر فرض نماز کے بعد، آیت الکرسی اور یہ آیت جو آج پڑھی گئی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ 2۔ پھر اس کے بعد ابھی جو میں نے بتایا آیت نمبر 26 اور 27 اسی صورت کی، یہ 3 آیتیں جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کی 70 ضرورتیں اللہ پوری فرمائیں گے، اور اس سب سے کم درجے کی جو بندے کی ضرورت ہے وہ اس کی بخشش ہے، اللہ بخشش فرما دے گا۔ اتنے بڑے فضائل ہیں اس آیت کی، اسی لیے اسے سب سے بڑی شہادت والی آیت کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ آیت کا شان نزول اور اس کے فضائل سے متعلق میں نے آپ کو 3-4 روایتیں سنائی۔ اس آیت میں اللہ کی توحید کا بیان کس انداز میں ہوا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ خود گواہی دے رہا۔ اللہ کی گواہی دینے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ ذرہ یہ خود بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں چلا رہا ہے، اس کے حکم کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ روزانہ صبح خود سورج اتنا بڑا نکل جائے، دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا، اور بالکل اس کے وقت پر ڈوب جائے۔ یہ اس کے اندر طاقت ہے اتنی کہ روزانہ اتنی ہی روشنی کے ساتھ، اتنی ہی طاقت کے ساتھ ٹھیک اسی وقت پر نکل رہا ہے اور اسی وقت پر غروب ہو رہا ہے۔ یہ سورج خود بتا رہا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے، میرے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو مجھے چلا رہی ہے، اور اللہ جب تک چاہیں گے اسے چلائیں۔ تو کائنات کا ایک ایک ذرہ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ سب اللہ کی طاقت سے ہو رہا ہے، لہٰذا معبود اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد دوسری گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ دوسری گواہی فرشتوں کی دی۔ دوسری گواہی میرے فرشتے دیں گے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا بھی دیکھ رہے ہیں، پورا نظام دیکھ رہے ہیں، آسمانوں کا نظام دیکھ رہے ہیں، میرے احکام یہ سن رہے ہیں، جو حکم بھی نازل ہوتا ہے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، پھر 7ویں آسمان کے فرشتے، 6، 5، 4، 3، دوسرے، پہلے، یہ سب بالترتیب آسمانوں کے فرشتوں سے ہوتے ہوئے میرے احکام نازل ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں صبح شام۔ تو دوسری گواہی دینے والے خود میرے فرشتے ہیں، ان کو پتا ہے میری قدرت کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، انہوں نے سب دیکھ رکھا۔ اور اس کے بعد تیسرا نمبر وَأُولُو الْعِلْمِ، اللہ نے کہا علم والے یہ بھی گواہ ہیں۔ علم والوں سے کیا مراد ہے؟
مفسرین کہتے ہیں یہاں علم والوں سے مراد انبیاء اور اسی طرح علماء ہیں۔ انبیاء اور علماء یہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی کے عالم ہیں، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو 8ویں صدی کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم جن کی تفسیر بھی مشہور ہے، تاریخ کی کتاب بھی مشہور ہے، تاریخ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، 2 کتابیں بڑی معروف و مشہور ہیں ان کی۔ ان دونوں نے لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ علماء کی شان میں قرآن پاک میں اس سے بڑی اور کوئی آیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس آیت میں علماء کی سب سے بڑی شان بیان کی گئی۔ علماء کی شان میں قرآن میں جتنی آیتیں ہیں، ساری آیتوں میں سب سے بڑی آیت جس میں علماء کی سب سے بڑی شان بیان کی گئی اگر کوئی ہے تو وہی آیت ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی گواہی میں اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اللہ نے علماء کو شامل کیا کہ تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ، گواہی دو تم بھی۔ اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو علماء کی فضیلت میں سب سے بڑی آیت ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ سے یہاں مراد علم والے یہ بھی گواہی دیتے ہیں، علم والوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، یقینی نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں علم والوں سے مراد صرف دین کا علم رکھنے والے نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کی کائنات کے ذرے ذرے میں غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ بظاہر وہ عالم نہیں ہیں، لیکن کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد انہیں اس بات کا علم ہو گیا، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا، علم کہتے ہیں یقین، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ پوری کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ آج کے سائنسدانوں کی طرح نہیں، جتنا کائنات میں وہ غور و فکر کر رہے ہیں الٹا اللہ کے منکر ہو رہے ہیں بعض سائنسدان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس پوری کائنات کے نظام کے پیچھے اللہ کو اگر ہم مان لیں تو سائنس ترقی کیسے کرے گا؟ پھر تو سائنس خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی، پورا نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے بلکہ اسے اللہ چلا رہے ہیں، اب تحقیق کر کو کیا فائدہ؟ زلزلہ کیسے آیا؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ طوفان کیسے آیا؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ بارش کیسے؟ اللہ بھیج رہے ہیں۔ تو اب تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو اسٹیفن ہاکنگ کہہ کر مرا تھا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ خدا کا منکر ہو کر مرا، اتنا بڑا سائنسدان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا کو مان لیں تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، ہماری ترقی خدا کے انکار میں ہے، نعوذ باللہ۔ خدا کو انکار کرو، اس کے وجود کا انکار کرو، پھر تم ترقی کرو گے، ہر چیز کا سبب تم تلاش کرو گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، زلزلہ کیوں آیا، دیکھیں، تلاش کرو تو تم تہ تک پہنچو گے۔ اس کی سورج کیسے نکلتا ہے، کیوں نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کیا ہے، یہ پوری تحقیق کرو۔ اللہ کو مانو گے تو نہیں تحقیق کرو گے تو ان کا یہ نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہماری کائنات کے ذرے ذرے میں غور کرو اور اس کی طاقت دیکھ کر اس کا اقرار کرو کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ یہ ہے اہل علم سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اہل علم سے یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ یقین کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے اس پوری کائنات کا خالق و مالک۔ تو یہاں ان 3 لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ساتھ ایک ملائکہ کو جوڑا اور پھر ساتھ میں انبیاء اور علماء کو جوڑا کہ یہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قائما بالقسط، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے، سب کے ساتھ انصاف کرنے والے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مضمون کو سمجھایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دین وہ دین اسلام ہے۔
دین کہتے ہیں عربی میں طریقے کو، راستے کو۔ قرآن کی اصطلاح میں دین کسے کہتے ہیں؟ دین وہ اصول اور احکام جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں میں مشترک تھے، ایک ہی تھے۔ کسی نبی میں یہ اصولی چیزیں نہیں بدلی ہیں۔ اللہ ایک ہے، جتنے بھی نبی آ رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے انبیاء ہیں، رسول ہیں۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، وہ ہر وقت اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان کی موت آئے گی تو اس کے لیے آخرت کی زندگی شروع ہوگی، قبر کا عذاب ہوگا، دوزخ کا عذاب ہوگا، آخرت میں حساب کتاب ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک تھیں۔ ہر نبی نے آ کر امت کو یہ سمجھائی، اصولی چیزیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ دنیا میں جو خیر ہو رہا ہے وہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ شر جو ہو رہا ہے وہ کس کی طرف سے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ برا ہوتے ہی یہ شیطان کی طرف سے۔ شیطان کی طرف سے کیسے ہوا؟ وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ خیر بھی اللہ کی طرف سے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ کبھی کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم فوراً کیا کہہ دیتے ہیں؟ چلو بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر ہوگا۔ بھئی یہ خیر کیسے ہوا؟ یہ تو حادثہ ہوا ہے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ خیر کیا ہے؟ کیا ایکسیڈنٹ ہونا بھی خیر ہے کیا؟ وہ یہ تو شر ہے، کھلا نظر آ رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس وقت صبر کرے اور یہ یقین کرے کہ اس شر میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ یہ جملہ آنا چاہیے زبان پر، صرف جملہ بدلنا ہے۔ ہمارے زبان پر کیا جملے آتی؟ فوراً کیا بولتی؟ کہ تب پریشانی بھی آ جائے، کوئی مصیبت بھی آ جائے، فوراً کیا زبان سے نکلتا ہے؟ چلو ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھا ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر کی چیز ہے، ہو سکتی ہے۔ یہ تو کھلا نظر آ رہا ہے، شر ہے۔ ہم ڈرتے ہیں شر کی نسبت کس کی طرف کرنے کے لیے؟ اللہ کی طرف۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ احادیث میں یہ عقیدے کی بات لکھی ہے۔ والقدری، آپ پڑھتے نہیں پڑھتے سب؟ والقدری خیرہ وشرہ من اللہ، کس کی طرف کر رہے ہیں نسبت؟ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ کائنات میں ہر عمل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، سب اللہ کے کرنے ہی سے ہوتا ہے۔ بس ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی ایسی کوئی مصیبت کی چیز، آفت کی چیز ہمیں نظر آئے تو صبر کریں اور یہ سوچیں اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہو سکتی ہے، مجھے یہ تکلیف دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور کوئی چیز مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، یا مجھ سے کوئی بڑی نقصان کی چیز اللہ دور کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ یہ جملے استعمال کرنا۔ حالانکہ ہم ڈرتے ہیں شر کو اللہ کی طرف نسبت کیسے کریں؟ شر تو شیطان کی طرف سے ہوتا، نہیں، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ تو دین کہتے ہیں بنیادی اصول اور احکام جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مشترک رہے ہیں، کسی نبی میں کوئی فرق نہیں رہا، یہ ہے دین۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، شریعت۔ شریعت کہتے ہیں فروعی مسائل، جو احکام، ہر نبی کی شریعت الگ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی ان کی قوم کو، وہ شریعت الگ تھی۔ جو احکام دیے، یہ جو اصول تھے اس میں کوئی فرق نہیں تھا، جو ہمارے لیے اصول ہے وہی اصول ان کے لیے تھے، لیکن ان کی جو شریعت تھی، جو احکام تھے ان کے لیے، جو عبادت وغیرہ کے طور طریقے تھے وہ الگ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی وہ الگ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بڑی سخت تھی کیونکہ قوم بھی ویسی تھی، سخت مزاج کی، اور ہمارے مقابلے میں طاقتور بھی تھی، تو ان کے لیے احکام بھی جو تھے وہ سخت تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ذری نرم طبیعت کی تھی، ان کے لیے احکام کیا تھے؟ بڑے آسان تھے۔
اور یہ امت خیر امت ہے، معتدل امت ہے، درمیانی امت ہے، اس لیے اسے جو احکام دیے گئے، اسے جو شریعت دی گئی، وہ دونوں کے بیچ موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بیچ کے جو احکام تھے وہ اس امت کو دیے گئے، اسے کہتے ہیں شریعت۔ اور اس کے بعد ایک لفظ ہے جیسے آیت میں بھی اور قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا، اسلام اسلام اسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہاں بھی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب دین دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے معنی ہے فرما بردار، تابع داری کرنے والا، مسلمان، فرما برداری کرنے والا۔ اسلام کے معنی تو یہ ہیں۔ ہر زمانے میں حتیٰ کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان کی امتیں گزری ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی پارے میں دعا مانگی، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اور دوسری جگہ ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، دوسرے نبیوں کے لیے، ان کی قوموں کے مسلمان افراد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو اسلام ہے، اسلام کا اصل معنی تو تابع داری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ ہر نبی کے زمانے میں امت میں سے جن جن افراد نے نبی کی بات مانی، ان کی تابع داری کی، ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ تو ایک عام معنی ہے اسلام کا، مسلمان کا، اور ایک اسلام اور مسلمان کا ایک خاص معنی ہے۔ وہ خاص معنی یہ ہے کہ یہ جو امت ہے وہ امت مسلمہ ہے، اور اس امت کا وہ فرد جو نبی کی بات مان کر زندگی گزار رہا ہے وہ مسلمان ہے خاص طور پر۔ تو اس امت کو امت مسلمہ کہیں گے۔ اس امت کے جو افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کر رہے ہیں، احکام کو بجا لا رہے ہیں، ان کو مسلمان کہیں گے۔ ایک خاص معنی یہ بھی ہے۔ اب یہاں آیت میں کون سا معنی مراد ہے؟ اللہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دین دین اسلام ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا اسلام؟ کیا صرف ہمارا اسلام یا پچھلے انبیاء جو دین لے کر آئے تھے وہ بھی اسلام تھا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اس سے۔ انبیاء علیہ السلام جو دین کا پیغام لے کر آئے تھے وہ بھی اسلام تھا، وہ بھی اللہ کو محبوب تھا۔ اگر اللہ کو وہ پسند نہیں تھا تو اللہ نبیوں کو دے کر کیوں بھیجتے؟ اگر اللہ کو وہ اسلام پسند نہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، تو اللہ دے کر کیوں بھیجتے؟ اللہ کو وہ بھی پسند تھا۔ اور یہ اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دے کر بھیجا گیا ہے یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جو اسلام پسند تھا وہ اس وقت نبی کے زمانے میں پسند تھا، لیکن آج قیامت تک اللہ کو صرف ایک اسلام پسند ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، آپ کی شریعت ہے۔ آج کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اسلام، ان کا مذہب، ان کی شریعت، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، سب پہ جتنے بھی ادیان تھے ان سارے دینوں پر آپ کا دین غالب ہو گیا، آپ کی شریعت غالب ہو گئی۔ اسی مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمجھایا، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا ان کے لیے سوائے میری اتباع کرنے کے۔ میرے علاوہ، میری شریعت کے علاوہ وہ اپنی شریعت پہ نہیں چل سکتے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری شریعت پہ چلنا پڑتا، کیونکہ میں آ گیا آخری نبی، اللہ نے مجھ پر جو دین، جو شریعت نازل فرمائی ہے وہ آخری ہے۔ اس سے پہلے جتنے آگے اللہ نے ان سب کو منسوخ کر دیا۔ یہ سب ان کے زمانے میں جب تک وہ تھے اللہ کو وہ دین، وہ اسلام محبوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب اللہ کے سامنے صرف ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک شریعت ہے، اللہ صرف اور صرف اسی کو پسند کریں گے، وہ ہے دین اسلام، اس کے علاوہ اور کوئی۔ اور سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، دجال کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے،
وہ بھی وقت کے نبی تھے، ان پر بھی کتاب انجیل اتاری گئی تھی، ان کو بھی نئی شریعت دی گئی تھی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس شریعت پر عمل کریں گے، کس کتاب کو فالو کریں گے، کن احکام کو لوگوں کے سامنے بتائیں گے، کس پر لوگوں کو چلائیں گے؟ وہ صرف اور صرف قرآن ہے، حضور کی شریعت، کھلی دلیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اپنے مذہب پر نہیں چلیں گے، اپنے دین اور شریعت پر، انجیل پر نہیں چلائیں گے عیسائیوں کو، کرسچنوں کو، نہیں، بلکہ صرف اور صرف قرآن، کیونکہ اب اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ساری شریعتوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا کہ تمہارے زمانے تک مجھے محبوب تھا تمہارا دین، لیکن اب میرا محبوب آ چکا ہے تو اب دین صرف ایک چلے گا، اسلام صرف ایک ہوگا، شریعت صرف ایک ہوگی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ تو اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں سمجھایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب دین وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ اور اسلام کے جو احکام ہیں ان سارے احکام پر چل کر ہی آدمی اللہ کا مقبول بندہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی بنیادی عقائد کو چھوڑ کر چند چیزوں کو لے کر اچھے اخلاق، اچھے عادات اور اچھی زندگی صرف گزار کر بظاہر دکھا دے تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہوگا۔ بنیادی جو عقائد ہیں اسلام کے، ان عقائد کے ساتھ تمہیں اچھی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ اس مضمون کو سمجھایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اسلام کے علاوہ اگر تم کوئی دوسرا دین لے کر آؤ گے تو ہرگز اللہ قبول نہیں کریں گے۔ تم یہ کہہ کر لے آؤ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اللہ کہہ رہے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ وہ دین ان کے زمانے تک تھا، آج صرف حضور کا دین قبول کیا جائے گا۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ اہل کتاب جن کو کتابیں دی گئی تھی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصارہ ہو، اور اسی طرح آل داؤد علیہ السلام کی آل کو جو زبور دی گئی تھی کتاب، یہ سب اہل کتاب، ان کے پاس صحیح علم آنے کے بعد بھی، وحی آنے کے بعد بھی، کتاب آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں سے اختلاف کیا، جھگڑا کیا۔ کیوں؟ آپسی سرکشی کی وجہ سے، کہ ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی، اگر اسلام کے ہم تابع دار ہو جائیں گے تو پھر ہمارا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمیں ان کے زیر ہونا پڑے گا، ان کے تابع ہونا پڑے گا۔ تو صرف اس حسد اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کر جھگڑا کیا ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے، وہ اسلام کو جانتے ہیں، مسلمانوں کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی کی حقانیت کو، قرآن کی حقانیت کو سب جانتے ہیں، اس کے باوجود سرکشی کی وجہ سے یہ جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں وعید سناتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، جان کر بھی اس کے حکموں کو توڑے گا، سن لو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کافروں کو، منکروں کو دنیا میں اللہ تھوڑی ڈھیل دیں گے، لیکن ان کو بھی پکڑیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن اصل پکڑ اللہ تعالیٰ کی آخرت میں ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کافر کو اللہ دنیا میں ہی پکڑ دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے صاف یہ بات سمجھا دی کہ سن لو، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لو، تمہاری ساری پریشانیاں، سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ عام طور پر مسلمان یہ اشکالات کرتے رہتے، سوالات کرتے رہتے، ہم اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم نہ ہی پریشانی کیوں آتی ہے؟ یہ اتنے منکر ہیں، اللہ کو مانتے ہیں نہیں، پھر بھی یہ اتنی آرام آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اس جملے میں سمجھا دیا، الدنیا سجن المؤمن، اے مسلمانوں تمہارے واسطے یہ دنیا جیل ہے، یہ قید خانہ ہے، زیادہ خواہشات کے اپنے ارمانوں کے چکر میں مت پڑو، جیل میں جیسی زندگی گزرتی ہے تمہیں پتہ ہے، بس تمہاری زندگی یہاں ویسی ہی گزرتی۔ یہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی زندگی سب مسلمانوں کو نہیں دی ہے، بعض پر حالات آ رہے ہیں لیکن سب پر تو نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کیسے بیٹھے ہیں اطمینان سے؟ میں قید خانے کی زندگی ہے ہماری، کبھی کبھی حالات آئیں گے اور اللہ کسی پر زیادہ حالات لائیں گے آزمانے کے لیے، کسی پر کم حالات لائیں گے،
وہ اللہ کا مسئلہ ہے، اسے اختیار ہے، جو چاہے کر سکتا. ہم نہیں پوچھ سکتے میرے اوپر ہی اتنی مصیبتیں، پریشانی، آفتیں کیوں، یہ کتنے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، آج تک ہم نے اسے ٹینشن میں نہیں دیکھا. یہ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس کا چاہے جیسے چاہے امتحان لے سکتا ہے، ایگزام لے سکتا ہے، اسے نہیں پوچھ سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، دنیا غیر کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے. ان کے لیے جنت ہے، وہ مزے کریں گے، مزے کی زندگیاں گزریں گی. ان کو زیادہ مت دیکھو، پریشان مت ہو. ان کے لیے اصل آخرت میں پکڑ ہے، ان کی اصل پکڑ آخرت میں. ہاں کسی کسی کو اللہ دنیا میں بھی پکڑ دیتے ہیں، دوسروں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں بالکل پکڑ نہیں سکتا دنیا میں. نہیں، پکڑنا چاہو تو پکڑ بھی سکتا ہوں. اس کی بہت مثالیں اللہ نے دی. بڑے بڑے کافروں کو اللہ نے پکڑ کے بتایا، سخت سزائیں بھی دی، عذابات بھی نازل فرمائے، یہ دکھانے کے لیے کہ تاکہ تمہیں معلوم بھی ہو کہ پکڑ بھی سکتا ہوں. لیکن اصل مسئلہ ان کے لیے آخرت کا ہوگا. آخرت کی جو پکڑ ہوگی میری، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی وہ چھوٹ نہیں پائیں گے. اور آخرت میں اللہ حساب لیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بہت جلد حساب لینے والے. بعض روایتوں میں آتا ہے دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن میں اللہ حساب لے لیں گے. جو تفسیر کی کتاب ہے جلالین، اس میں جگہ جگہ حساب کا جہاں بھی ذکر آیا ہے، اس میں علماء نے یہی تفسیر کی ہے، دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کے بقدر اللہ حساب لے لیں گے. یعنی 12 گھنٹے میں اللہ حساب لے کے پورا ختم کر دیں گے. اللہ اتنی قدرت والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے حساب میں آسانیاں، سہولتیں پیدا فرمائے. اور اللہ سے یہ دعا مانگتے بھی رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام دعائیں ہیں، ان میں سے یہ ایک دعا، چھوٹی دعا ہے، یاد کر لے اور مانگا کرے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. بہت چھوٹا جملہ. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے. یہ اللہ سے ہر وقت مانگتے رہیں، کیونکہ قیامت میں اللہ اگر حساب لینے پر آ جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش عذبا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے، کسی کی پکڑ کرنا چاہے تو وہ بچ ہی نہیں سکتا، اسے ضرور سزا ملے گی اسے. اس لیے اللہ سے ہر وقت آسان حساب کو مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلامی اصول اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.